السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ شاہزیب میمن صاحب۔ سب سے پہلے میں سر آپ کی تشریف آوری پر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا۔ آج محترم جناب ایڈوکیٹ شاہزیب صاحب کے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون اور قانون کسے کہتے ہیں۔ شاہزیب صاحب، سب سے پہلے قانون کی اہمیت اور قانون کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حافظ بن محمد کا بہت بہت شکر گزار ہوں جس نے ایز اے لائر مجھے اس قابل سمجھا، اپنے چینل پہ چند گفتگو کا مجھے موقع دیا۔ شکریہ۔ بہرحال ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم کوشچنس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ حافظ صاحب نے ایک کوشچنس کیا ہے کہ قانون کی اہمیت کیا ہے، ایک قانون ملک کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اگر میں اس کو شارٹ ٹرم میں کہنا چاہوں تو قانون بیسیکلی لوگوں کو پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، لوگوں کے درمیان مینٹیننس پیدا رکھنا تاکہ لوگ کانفلکٹ کریٹ نہ کرے، تاکہ لوگ مسئلے پیدا نہ کرے۔ اس کی ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اگر میں ایک ٹرانسجینڈر کی مثال دینا چاہوں، ٹرانسجینڈر سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سیکسولیٹی لیس پائی جاتی ہے، لیکن مطلب اس کے اندر کوئی سیکسولیٹی نہیں پائی جاتی، تو اوبیسلی لوگ اس کو ڈس لائک کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر لوگ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، لوگوں کا دل چاہے گا اس کا ہم وجود ختم کر دیں دنیا سے۔ بالکل۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے رائٹس قانون کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ان کے رائٹس وائلیٹ کریں گے تو ہمیں سیکشن لگ سکتی ہے، ہمیں پنشمنٹ مل سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قانون کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں کہ قانون کی اہمیت کیا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور زبردست اگزامپل ہے اس کی، ریلیجیس، ہمارے کنٹری کے اندر ریلیجیس اور فرقہ بندی کا کانسیپٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتا رہتا ہے، اس کے اوپر کانفلکٹ چلتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو جو ہمارا قانون ہے بیسیکلی وہ اسلام کے اوپر ہی بنا ہے۔ بالکل۔ تو لوگوں کو پتا ہے اگر ہم پاکستان ایک مسلمان ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم لوگوں کو پتا ہے اگر ہم اس کے رائٹس وائلیٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر سیکشن لگ سکتی ہے، ہمیں پنشمنٹ مل سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں قانون کو بیان کرتی کہ قانون کی اہمیت کیا ہے۔ اور بدقسمتی سے کہنا پڑا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے کنٹری کے اندر قانون صرف اس کے لیے ہے جو غریب طبقہ ہے۔ بالکل۔ قانون صرف اس کے لیے جو صرف مڈل کلاس سے ہے، جو کمزور ہے۔ قانون اس کے لیے نہیں ہے جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس قانون موجود ہے لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ شاہزیب صاحب، اگر قانون نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو میرے اگر قانون نہ ہوتا، اس قانون نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا؟ فرق یہ پڑتا کہ لوگ آپس میں لڑ کے خود کو ختم کر دیتے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ایگزامپل دی ریلیجیس کی کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتا رہتا ہے، اس کے اوپر کانفلکٹ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں فرقہ بندی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر قانون نہیں ہوتا، کوئی رولس اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتی تو لوگ آپس میں لڑ کے خود کو ختم کر دیتے۔ بالکل۔ تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہماری اس دنیا کے اندر۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیں ایسا کوئی کنٹری ہی نہیں ہے جس کے پاس لا نہ ہو۔ بالکل۔ ہر کنٹری کے پاس اپنے رولس اینڈ ریگولیشن ہے، اپنے لوگوں کی ڈیزائر، لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ اپنے لاز بناتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور دین وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا شاہزیب صاحب، قانون کہاں بنایا جاتا ہے؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ قانون بنانے کی کون سی جگہ ہے؟ بیسیکلی قانون جو پبلک جو لاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے، دوسرا لوور ہاؤس ہوتا ہے۔ اپر ہاؤس کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ٹوٹل سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ 336 سیٹس ہیں، جس کے اندر ریزرو سیٹ اور وومن کی سیٹس آ جاتی ہیں، ملا کر آ جاتی ہیں۔ اور جو سینٹ کی سیٹس ہیں وہ 96 سیٹ ہے، اس کے اندر ٹوٹل ملا کے مائنورٹیز کے جتنے بھی سیٹس بنتے ہیں وہ ٹوٹل 96 سیٹ ہیں اس کے اندر۔ تو پبلک جو لاز ہوتا ہے وہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اندر بنتا ہے۔ قانون بنانے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے؟ کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ جی اچھا، یہ بہت آپ کا ایک زبردست کوشچن ہے۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 70 کے مطابق کیونکہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ بالکل، کسی چیز بغیر شرائط کے نہیں بنتی۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ آرٹیکل 70 کے مطابق اس کے اندر پورا پروسیجر ڈیفائنڈ ہے کلوز وائز، لیکن میں کلوز میں نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ میں ریفرنس دے کے آرٹیکل کا میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور موٹی موٹی باتیں کروں گا تاکہ آپ کی جو ویورز ہے اس کو بھی بات سمجھ آئے۔
تو آرٹیکل 70 کے مطابق جو بل ہوتا ہے وہ دونوں ہاؤس سے جنریٹ ہو سکتا ہے, ادھر نیشنل اسمبلی ادھر سینیٹ سے ہو سکتا ہے. بالکل. اگر میں فار سپوز اس کی بات کروں, اگر بل نیشنل اسمبلی سے جنریٹ ہوتا ہے تو وہاں سے اپروول ہو کے پھر یہ نیشنل اسمبلی والے سینٹ کی طرف بھیجتے ہیں. بالکل. اگر سینٹ والے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کرتے, کوئی اس کے اندر چینجز نہیں کرتے, ڈائریکٹ اس کو اپروول کر کے پھر وہ ڈائریکٹ بل پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے. اچھا, اگر وہ بل سینٹ والے اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہیں یا اس کے اندر کوئی چینجز کرنا چاہیں تو وہ چینج کر کے دوبارہ اسی ہاؤس میں بھیجیں گے جہاں سے بل جنریٹ ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کی ایگزامپل دی تھی, تو دوبارہ وہاں پہ یہ بل بھیجیں گے. اچھا, یہاں پہ دو کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن یہ کہ نیشنل اسمبلی والے سینٹ کی امینڈمنٹ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری کنڈیشن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بل 90 ڈیز کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس نہیں بھیجا جاتا تو اس کے صورت میں کیا ہوتا ہے, آرٹیکل 72 کے مطابق جوائنٹ سیٹنگ ہوتی ہے. جوائنٹ سیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ بل اپروول کر کے پریزیڈنٹ کے پاس بھجوایا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ آرٹیکل 75 کے مطابق بل جب پریزیڈنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پریزیڈنٹ ڈائریکٹ اس کے اوپر سگنیچر نہیں کرے گا. پریزیڈنٹ پہلے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا کہ اس کے اندر مزید ریکنسیڈریشن کی ضرورت ہے یا اس کے اندر مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کتنے وقت میں اور کتنے ٹائم میں ہوتا ہے؟ اچھا, نظر ثانی. اچھا, نظر ثانی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جب بل بھیجا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, پریزیڈنٹ اس کو نظر ثانی کر کے, میرے خیال سے تقریباً 14 ڈیز ہوتے ہیں اس کے پاس. 14 ڈیز کے اندر وہ اس کے اوپر نظر ثانی کر کے وہ بل, اگر اس کو ضرورت پڑے گی کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو بل دوبارہ سینٹ پارلیمنٹ کے اندر بھیجا جائے گا. اس صورت میں جوائنٹ سیٹنگ کے مطابق بالکل آرٹیکل 72 وہاں لگا کے جوائنٹ سیٹنگ کر کے پھر بل بھیجا جائے گا. اچھا, یہاں پہ اب پریزیڈنٹ نے بل بھیجا امینڈمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اگر امینڈمنٹ وہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دوبارہ یہ بل پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جائے گا. ود ان دا 10 ڈیز اگر پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سگنیچر کرتے دین وی کین کال لا. اگر وہ ود ان دا 10 ڈیز سگنیچر نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ وہ بل کنورٹ ہو جائے گا لا کے اندر, کیونکہ پارلیمنٹ سے جو نا 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل